अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं CID न्यूज़ चैनल इस्लामाबाद और मैं हूं अब्दुल वहीद आवान। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको एक कामयाब बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। रावलपिंडी में इनका ऑफिस मौजूद है। अल रहम ट्रेवल्स एंड टूर्स के नाम से एक रजिस्टर्ड कंपनी है जो अरसा 30 साल से अपनी खिदमत जो है पाकिस्तानी आवाम में पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये कामयाबी का सफ़र कब शुरू किया और इसके लिए उन्होंने कितनी स्ट्रगल की, हम उनकी ज़बानी आप तक ये तमाम जितनी भी स्टोरी उनकी सक्सेस स्टोरी है वो पहुंचाएंगे। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और सारा अहवाल जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाजी साहब, ये बताइएगा कि आपने 30 साल पहले ये कारोबार जो है वो शुरू किया, एक बिज़नेस आपने शुरू किया ट्रेवल्स एंड टूर्स का, तो इसके लिए आपको स्टार्ट में किस तरह से आपने इसका स्टार्ट लिया और आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी इसके लिए? सर, इस तरह है कि मुझे हज करने का बज़ाते खुद शौक़ था, जो कि मुझे वालिद साहब से की तरफ से आया। मेरे वालिद साहब जब ये नए बिजनेस था तो फिर हज हर साल करते थे। 96 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो 96 से मैंने उन्हीं की रूटीन को जारी रखते हुए मैं हर साल हज पे जाता। अल्हम्दुलिल्लाह पहला हज मैंने 1980 में किया। तो उसी शौक़ को चलते चलते शौक़ से ये काम में आ गया। तो फिर 2005 में जब ये कोटे मिले तो ऑफिस तो मेरा पहले भी था। तो अल्लाह ताला ने मुझे अल रहम ट्रैवल और टूर के नाम की कंपनी दी और उसके ऊपर मैंने काम किया। लेकिन उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा किसी भी बिजनेस में जो एक राज है वो राज है कि ईमानदारी और कमिटमेंट इज कमिटमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना अरसा आज तक कमिटमेंट पे चला हूँ और लोगों की शिकायतें भी आती हैं, सब कुछ आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ना हमारी शिकायत आई है ना कोई कुछ हुआ है और जो जिससे कमिटमेंट की है उसको दिया है। रिहाइशों की मद में, फ़्लाइट की मद में या उधर जो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं मुकातब की, उन टोटल में हमने जो कमिटमेंट किया वो ही किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम चल रहे हैं और अल्लाह आगे भी चलाएगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ काम किया। जैसा कि इस शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी अक्सर ये शिकायत होती है कि वो कमिटेड नहीं होते और फिर लोगों में उनके काम में डिले हो जाता है। तो आपकी कामयाबी का राज ये है कि आपने हमेशा कमिटमेंट के साथ, लोगों के साथ जो कमिटमेंट की है वो पूरी की। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज तक जो कमिटमेंट किया उसको 100% ऑन किया और उसको पूरा किया। ये नहीं किया कि बताया और किया हो। जो फर्स्ट डे कमिटमेंट की, क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा ये भी है कि जितने जाजे कराम मेरे साथ जाते हैं उनके साथ मैं खुद मीटिंग करता हूँ या मेरा बेटा मीटिंग करते हैं दूसरे जो, लेकिन वो हमें पता होता है कि हमने ये कमिटमेंट की है, हमने देनी है। और उससे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी फुल फैमिली के साथ हर साल हुज्जाज के साथ मौजूद होता हूँ और लम्हा ब लम्हा उनके साथ होता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेन जो कामयाबी का राज है वो ये अल्लाह ताला ने नाम दिया हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला वो जब तक ये काम है उस वक्त तक हम इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर फोकस करेंगे और उनके लिए वो ही करेंगे जो हमने मिल। अच्छा, आपकी ये जो हज सर्विसेज हैं इसके अलावा और आपके इस ट्रेवल एंड टूर्स के इस ऑफिस से और क्या क्या सर्विसेज पब्लिक को दी जा रही हैं? सर, मेरी मेन जो सर्विसेज हैं हज प्लस उम्रा प्लस टिकटिंग फॉर ऑल वर्ल्ड। अच्छा, आप पूरी दुनिया के लिए टिकटिंग का काम भी, पूरी दुनिया में कहीं भी किसी ने अगर जाना है तो उसके लिए टिकटिंग का सर्विसेज जो है वो आप दे रहे हैं। तो अगर किसी शहरी ने आपसे रब्ता करना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार? सर, उसमें हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा जो है टेलीफोन नंबर हर जगह पे लिखा हुआ है, अल रहम ट्रैवल एंड टूर। हम रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वजारत मज़दूर के पास
اور ٹکٹنگ میں ہم جاتا ہے، ہم خود ہی جو ہے نا وہ پورا ورلڈ کے ٹکٹ بنا سکتے ہیں اور ہم بناتے ہیں، اور الحمدللہ اچھا چل رہا ہے، اور کمٹ پہ ہمیں کوئی پریشانی۔ اچھا، اس بزنس کے علاوہ آپ کے اور کوئی بزنس ہیں اگر اس طرح کے جو آپ شیئر کرنا چاہیں، کوئی اور کاروبار اس کے علاوہ آپ کا؟ چونکہ آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں تو ظاہر ہے ایک بزنس جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ دیگر بھی آپ کے بزنس ہوں گے، تو ان بزنس جو آپ کا دیگر اس کے علاوہ ہے اس کے بارے میں اگر کچھ ہمارے ناظرین تک پیغام پہنچانا چاہیں آپ۔ الحمدللہ جی، اسلام آباد میں میرے 2-3 بزنس اور ہیں۔ حج کا بھی آفس میرا اسلام آباد میں ہے، I8 مرکز میں، دوسری جو میری کمپنی ہے ان کے نام پہ۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 2 جم میں، ایک I8 میں ہے، ایک F10 میں ہے، جو کہ میرے بیٹے جو ہیں نا وہاں پہ ہوتے ہیں اور میں بھی ہوتا ہوں۔ اس کے علاوہ مری میں بھی سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مین جو میرا بزنس اور بھی ہے، ویجیٹیبل مارکیٹ اسلام آباد میں ہول سیل کا بزنس ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہر طرف دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ اچھا، تو آپ یہ جو بزنس کمیونٹی ہے یا نئے لوگ جو بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کا آپ کی طرح اگر وہ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی بزنس ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ان کو سکسیس مل جائے، تو کوئی ایک راز اپنی سکسیس کا آپ ان تک پہنچانا چاہیں تو بتا دیں۔ اس میں مین راز یہی ہے کہ کمٹمنٹ از کمٹمنٹ۔ نیکسٹ یہ ہے کہ ایمانداری سے کام کرو، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جو ایمانداری سے نہ ہو رہا ہو، تو آپ انشاءاللہ تعالی ہر بندہ کامیاب ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ابھی چونکہ ہماری جب بات ہوئی بزنس کے حوالے سے حاجی صاحب سے، آپ کے والد گرامی سے، تو انہوں نے کافی ڈیٹیل بتائی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ بھی بزنس میں جو ان کی بزنس کی بھاگ دوڑ ہے اس کو آپ بھی دیکھتے ہیں، تو ذرا آپ بھی اپنا جو بزنس فیلڈ ہے وہ بتائیے گا کہ اس بزنس کے کون سے سیکٹر پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ میرا جو ہے زیادہ حج والی سائٹ کے اوپر ہوتا ہے، یہ جو ہمارا گروپ وغیرہ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں ہم ساری فیملی بھی جاتی ہے، سارے خود میرا بڑا بھائی بھی ہوتا ہے، والد صاحب بھی سارے ہم اکٹھے جاتے ہیں گروپ کو لے کے، اور ان کا شروع سے لے کے اینڈ تک ہم بالکل ان کے ساتھ ساتھ واپسی کی پری سے ساتھ ان کو لے کے آتے ہیں۔ یعنی کہ آپ جو یہ آپ کا یہ سمجھ لیں کہ ایک چونکہ خاندانی بزنس اس کو کہہ لیں، تو اس کی بھاگ دوڑ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور جیسے آپ کے والد محترم ایک کمٹمنٹ کے ساتھ چل رہے تھے، تو ابھی ویسی ہی کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کا بھی چلنے کا ارادہ ہے؟ بالکل ایسی ہمارا یہی ہوتا ہے کہ مین کلائنٹ جو ہے ہمارا خوش رہے، اس کو ہم فل جتنی اپنی میکسیمم ایکسٹینٹ تک اس کو ہم سروس دے سکتے ہیں، اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہی ہوتا ہے، ہمارا مین گول یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کلائنٹ خوش رہے، اور ہمارا موسٹلی مارکیٹنگ بھی اسی پہ چڑھتی ہے، ورڈ ٹو ماؤتھ والی اس کے اوپر، کہ کلائنٹ جو ہماری بنی ہوئی ہے، ہمیں کوئی ایسا ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کلائنٹ سے دوسرے کلائنٹ اور اس طرح کر کے ہمارا کام ہے۔ تو اپنی آپ کی جو اسٹڈیز ہیں اس بزنس کے علاوہ، ان کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ آپ کا ابھی جو اسٹڈی پلان ہے وہ کیا چل رہا ہے؟ میں ابھی بیسکلی LLB کر رہا ہوں، یونیورسٹی آف لنڈن سے میرا LLB چل رہا ہے، بس میرا لاسٹ ایئر ہے، تو انشاءاللہ ود ان 6 months میں ایز اے ایڈوکیٹ بن جاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ میرا دل کہ ساتھ ساتھ یہ میں نے پریکٹس بھی کرنی ہے، لاء کی پریکٹس بھی، اور بزنس بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو بزنس ہے چونکہ ٹریولز اینڈ ٹورز کا ہے اور انٹرنیشنل ٹکٹنگ کا ہے، تو آپ کا یہ جو لیگل سٹڈیز کا ایک سلسلہ ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے، تو آپ کا یہ لیگل سٹڈیز کی طرف آنے کا جو بیسک آپ کا ایم تھا، کس آئیڈیالوجی کو آپ کے مائنڈ میں کون سی آئیڈیالوجی تھی جو آپ کو اس طرف لے آئی لیگل سٹڈیز کی طرف؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نے لوکل یونیورسٹیز کے بجائے انٹرنیشنل یونیورسٹی کو پریفر کیوں کیا؟ اچھا سر، بیسکلی تو بات یہ کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کوئی بھی کاروبار کرتے، کوئی بھی کرتے، تو اس میں آپ کو وکالت لاء کی ضرورت پڑتی ہے، تو باقی اس لیے کہ ہر لحاظ سے وہ ایک ہیلپ فل اور یوزفل چیز پڑتی ہے، تو ایک تو یہی ریزن تھا۔ سیکنڈلی اس کے بعد تھوڑا کچھ شوق بھی تھا بچپن سے کہ وکالت کی طرف، لاء کی طرف جایا جائے، اور اس میں یہ کہ آپ کو وہی بات ہے کہ کاروبار جو بھی ہے پاکستان کے اندر رہ کے آپ کو اس کی بڑا ایک ایج مل جاتا ہے، ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ لوکل یونیورسٹی کے بجائے آپ نے انٹرنیشنل یونیورسٹی کو پریفر کیوں کیا؟ اچھا، اس کے اندر بیسکلی یہ تھا کہ تھوڑا سا اس کا یہ کہ ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے، آپ باہر سے ایسی بات ہے کیا ہوا ہے آپ نے، اس کی ایک ویلیو اور ایک بہتر اس کے لیے کہ زیادہ
اچھا، بس ایک لاسٹ سوال یہ کہ آپ کا بزنس کے والے سے ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا کہ چونکہ جب بزنس میں ہیں تو بہت سارے لیگل جو ہے وہ ایشوز سامنے آتے ہیں، کچھ پرابلم سامنے آتے ہیں، تو اگر بندہ جو ہے وہ لیگل میٹرز کو سمجھتا ہے تو وہ ان کو ایزیلی حل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فیوچر میں کوئی پلاننگ ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنانے کی کہ جس سے کچھ مستحق افراد کی آپ لیگلی وہ مدد ان کو فراہم کر سکیں، کوئی ان کی مدد کر سکیں؟ ایسی یہ بالکل ظاہر سی بات ہے، ہم ہر لحاظ سے اس میں بھی ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے ہوتا ہے کہ کچھ پرسنٹیج ہم رکھ دیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی فری ہو جائے، اس طرح کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کو بھی میں کنٹینیو کروں گا تو میری ہر ممکن کوشش ہوگی جتنا میں فری کر سکوں، جتنا لوگوں کا ہیلپ کر سکوں، وہ ایک بچپن سے الحمدللہ ایک عادت بنی ہوئی ہے، تو وہ لازمی کریں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ حاجی امجد صاحب، جن کی سکسیس سٹوری آپ نے دیکھی اور انہوں نے اپنے پروگرام کے دوران یہ بتایا کہ ان کی کامیابی کا جو راز ہے وہ بیسیکلی ان کی کمٹمنٹ ہے، جو کمٹمنٹ انہوں نے پبلک کے ساتھ کی اس کمٹمنٹ کو ہمیشہ پورا کیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، دیکھتے رہیے CID نیوز چینل اسلام آباد، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔